بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بڑی ہی خوبصورت آپ کے سامنے ایک حکایت لے کر آیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے اس کی نماز اور اسی کی یاد میں جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک غلام کو جب اس کے آقا نے خریدا تو خریدنے وقت غلام نے اپنے آقا سے کچھ شرائط جو ہے وہ رکھی۔ اس کی 3 شرطیں تھیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ آپ مجھ سے جب چاہیں کام لے سکتے ہیں، مگر جب بھی نماز کا وقت آئے گا تو صرف میں اپنے رب کی عبادت کروں گا اور کسی اور کی خدمت میں مشغول نہیں رہوں گا۔ دوسرا یہ، آپ دن کے وقت مجھ سے جتنا چاہیں کام لے لیں، مگر رات کے وقت آپ مجھ کو کسی کام میں مشغول نہیں رکھیے گا۔ تیسری شرط یہ، آپ میرے لیے ایک کمرہ وقف کر دیں اور وہاں میرے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ آقا نے اس غلام کی ان تینوں شرطوں کو قبول کیا اور غلام کو اپنا سارا گھر کا وزٹ کرایا، دکھایا تو غلام نے ایک خالی کمرے کو جو ہے وہ پسند کیا۔ غلام سے آقا نے کہا کہ تو نے یہ خالی کمرہ کیوں پسند کیا؟ تو غلام نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ خالی گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہی آباد ہو جاتا ہے۔ بس وہ غلام اس کمرے میں رات کو ذکر الہی میں مشغول رہتا تھا۔ ہوا یہ کہ ایک رات اس کے آقا نے یعنی اس کے سردار نے رقص و سرور کی محفل کو سجایا اور اپنے دوست احبابوں کے ساتھ اس محفل میں جو ہے وہ مشغول رہا۔ تو جب رات کو سارے دوست چلے گئے تو وہ غلام کے کمرے کے جب باہر سے گزرا تو کیا دیکھتا ہے کہ غلام جو ہے اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے اور اس غلام کے سر پر آسمان سے ایک نورانی قندیل جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہے اور وہ غلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے، حتیٰ کہ فجر کا وقت ہوا، جیسے ہی وہ اپنی عبادت سے فارغ ہوا وہ قندیل یعنی وہ روشنی ختم ہو گئی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے غلام کے کمرے میں ایسے ایسے عجائبات دیکھے ہیں۔ تو بیوی نے اور اس کے آقا نے دونوں نے دوسری رات جو ہے اس غلام کے کمرے کے باہر آ کر کھڑکی سے اسے دیکھنے لگے کہ رات میں جب وہ مشغول تھا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مصروف ہے، عبادت کر رہا ہے اور اس کے اوپر آسمان سے ایک نور برس رہا ہے، قندیل جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہے۔ اور جب وہ عبادت سے فارغ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے کسی کا غلام بنایا ہے، اس سردار کا بھی مجھ پر حق ہے۔ اگر میں کسی کا غلام نہ ہوتا تو صرف رات میں نہیں بلکہ دن بھر اور رات بھر میں ہمیشہ تیری ہی عبادت کرتا۔ تو بیوی نے اور اس کے یعنی غلام کے آقا نے جب یہ واقعہ ملاحظہ کیا تو دوسرے دن اس غلام کو بلایا اور کہا کہ اب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عذر پیش کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ اے اللہ، اگر میں غلام نہ ہوتا تو میں تیری بارگاہ میں خوب عبادت کرتا۔ اب ہم تجھے جو ہے وہ اپنی غلامی سے آزاد کرتے ہیں۔ اور ان دونوں نے رات کا پورا واقعہ اس غلام کو سنا دیا۔ جب غلام کو یہ واقعہ سنایا تو اس غلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، ہے میرے پروردگار، تو نے میرے راز کو کھول دیا، اے میرے مولا، اب یہ راز میرا کھل گیا ہے جو چھپا ہوا تھا۔ اے میرے پروردگار، اب تجھ سے دعا ہے کہ تو میری جان کو قبض فرما لے۔ کہتے ہیں بس اتنا کہا اور غلام کی جو ہے وہ روح پرواز کر گئی۔ تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں کہ اپنی عبادتوں کو نہ ہی ریاکاری نہ ہی حب جاں کے لیے کرتے ہیں، بلکہ جو عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، زندگی بھی رب کے لیے اور موت بھی رب کے لیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں نیک لوگوں کی طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔